یہ رمضان آپ کے لیے کتنا مشکل رہا؟ عملی طور پہ ہم نے دیکھا کہ رمضان جس روحانی طور معنوی طور جس چیز کے لیے آمادہ کرتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں گزر رہی ہے. سب سے بڑی شہادت اس میں جو تھی آیت اللہ خامنہ زائنسٹ رجیم اور یہ جو ایپسٹین رجیم جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی، انہوں نے واضح طور کہا ہے غازہ فلسطین سے لے کے ایران تک، لبنان سے ہوتے ہوئے ایران تک، ہر جگہ ان کی جنگ امت مسلمہ کے ساتھ ہے. ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای بنے، ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ان سے کیا امید ہے؟ ابھی ہم ہیں جناب آغا سید روح اللہ مہدی صاحب کے ساتھ، جو کہ ابھی ہمارے پارلیمنٹ ممبر بھی ہیں، اور ریسنٹلی آپ نے ان کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا سبیل پوڈ کاسٹ کی چینل پہ. تو ان سے آج کی عید کے ریگارڈنگ پوچھیں گے. آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ جو آج کی عید ہیں کتنی الگ ہیں، کتنی الگ طریقے سے آپ نے آج گزاری؟ آج کے دن کے حوالے سے جو فضائل ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور جو مقام ہے اس دن کا، عید کا، اس کو کسی بھی چیز سے نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اس عید کی اہمیت اپنی جگہ، اور مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو امت مسلمہ کی حالات ہے اس وقت، غازہ کا ہم نے سانحہ دیکھا، وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہوا لوگوں کے ساتھ وہ ہم نے دیکھا، لبنان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور مشرق وسطیٰ میں اب یہ جنگ جو ہے ایران تک پہنچی، اور ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک قتل و غارت کی جا رہی ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے. غازہ میں ہسپتالوں کے اندر بچوں کو مارا گیا، ایران میں اسکولوں کے اندر بچوں کو مارا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنماؤں کو مارا گیا، لیڈرشپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اور سب سے بڑی شہادت اس میں جو تھی آیت اللہ خامنہ ای، رہبر شہید کی، جس نے آج دن کی اہمیت تو کم نہیں کی ہے، مگر آج دن کے حوالے سے وہ جو سوزناک ماحول ہے امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اور ان شہادتوں کا تجربہ کیا پوری امت مسلمہ نے، تو وہ غم ہے، وہ افسوس ہے دلوں میں. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو سربلندی دے، اس جذبہ ایثار کو جو ہے سربلندی دے، کامیابی دے، اور اس کے نتیجے میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، طاغوت کو شکست ملے. یہ کلونیل پروجیکٹ، امپیریل پروجیکٹ، یہ جو طاغوتی پروجیکٹ ہے اسرائیل کا، صہیونی پروجیکٹ ہے، امریکہ کا امپیریلسٹک پروجیکٹ ہے، ان کو شکست ملے. ان شہادتوں کے نتیجے میں، ان کے برکتوں میں جو ہے امت مسلمہ کو سرفرازی ہو. تو آج کے دن سبھی مجھے جو دیکھنے کو ملا، آپ کو بھی وہ تجربہ ہوا ہوگا، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، ہر جگہ عید کے حوالے سے وہ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امت مسلمہ پہ جو گزر رہی ہے وہ درد دلوں میں ہے. بالکل. جو یہ والا رمضان تھا اس سال کا، جیسے کہ ہم نے اتنی ساری شہادتیں دیکھی، پہلے سب سے بڑی شہادت آج تک کی جو کہ آیت اللہ ہمارے رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت، اس کے بعد ان کے سپہ سالاروں کی شہادت ہوئی. یہ رمضان آپ کے لیے کتنا مشکل رہا؟ ہر کسی کے لیے مشکل رہا، کیونکہ یہ اس رمضان کی شروعات سے ہی ہے جو ان شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ متصل ہے. میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا، یہ منفرد نہیں ہے ایران کی شہادتوں سے. ہم آج وہ شہادتیں بھول نہیں سکتے جو غازہ میں ہوئی، چھوٹے بچوں کی ہوئی، وہاں پہ جو قائدوں کی جو شہادت ہوئی جن نے مقاومت کی قیادت کی تھی. اسماعیل ہنیہ کو ہم بھول نہیں سکتے، شہید سنوار کو ہم بھول نہیں سکتے. اس طرح کی شہادت، وہ سلسلہ پھر لبنان تک پہنچا. سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہم نے دیکھی. مگر اس ماہ رمضان میں جو قیادت تھی، روحانی قیادت تھی اس مقاومت کی، آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت ہم نے دیکھی. تو تب سے سلسلہ وار جو ہے یہ سانحہ بڑھتے ہی جا رہے. تو معنوی طریقے سے وہ آپ کہہ سکتے، حالانکہ تلخ تجربہ ہے، مگر معنوی طریقے سے ان شہادتوں کے سلسلے نے جو ہے خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، جو رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ خداوند تعالیٰ تقویٰ حاصل کرے، اس تقویٰ کے ذریعے خدا کے قرب کو حاصل کرے، اس ایثار کو اور زیادہ بڑھایا، اس جذبہ ایثار کو اور زیادہ بڑھایا، اس حقیقت کی طرف اور زیادہ متوجہ کی کہ اس دنیا سے بھی بڑی کوئی حقیقت ہے جس کے لیے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے، اور رمضان ہمیں اسی حقیقت کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو زندگی میں پریکٹیکلی ہم نے دیکھا، عملی طور پہ ہم نے دیکھا کہ رمضان جس روحانی طور معنوی طور جس چیز کے لیے آمادہ کرتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں گزر رہی ہے. بالکل. جو ابھی
کرنٹ سچویشن ہے، صورتحال ہے، ابھی مسلمانوں میں اتحاد کتنا ضروری ہے اور کیسے اس کو مضبوط کیا جائے؟ ہر دن سے زیادہ، ہر زمانے سے زیادہ آج اتحاد کی ضرورت ہے. ہر زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے یا اس طرح کا دشمن کھلے عام برملا سامنے آتا ہے، تب کچھ حقیقتیں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. آج سبھی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو زائنسٹ رجیم اور یہ جو ایپسٹین رجیم جو ہے امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ کی، ان نے واضح طور کہا ہے اور ان کی حرکتوں سے سیدھے صاف ہے. غازہ، فلسطین سے لے کے ایران تک، لبنان سے ہوتے ہوئے ایران تک، ہر جگہ ان کی جنگ امت مسلمہ کے ساتھ ہے. ان کی جنگ جو ہے وہ مستضعفین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے حقوق کے لیے مقاومت کر رہے ہیں. تو نہ اس میں شیعہ ہے نہ سنی ہے. اگر کچھ دنوں پہلے آپ نے امریکہ کے وزیر دفاع کا بیان سنا ہوگا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ شیعہ سنی کے ساتھ ہے. جو بھی شیعہ سنی جو ہے مقاومت کرتے ہیں ہمارے پروجیکٹس کے خلاف، تو ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا، اس حد تک بھی گیا کہ یہ پروفیٹک پروجیکٹس جو ہے ان کے، جو نام اس نے، جو اصطلاح اس نے استعمال کی، میں وہ اصطلاح استعمال نہیں کروں گا، یعنی جو بشارت ہے نبوت کے حوالے سے اس امت مسلمہ کے لیے، اس نے اس کا نام دیوانگی کے حوالے سے دیا. تو یہ دیوانہ پروفیٹک پروجیکٹ جو ہے ان کا، مسلمانوں کا، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے. اور وہ لڑائی آپ دیکھتے آ رہے، اس میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. حالانکہ میں یہ بھی کہوں گا نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلمان ہے. ان کے سامنے جو بھی ان کے پروجیکٹ کو قبول نہ کرے، ان کی طاغوت کے نظام کو قبول نہ کرے، ان کو قتل و غارت کے لیے واجب سمجھتے ہیں. تو اس ماحول میں سب کو ایک ہونا، سب کے لیے ایک ہونا واجب ہے، واجب تر ہے، کل سے زیادہ واجب تر ہے. اہل سنہ کے لیے اور اہل تشیع کے لیے، ہم سبھی کے لیے آج اس زمانے میں اوجب ہے کہ ہم اس ماحول کو سازگار کریں جس سے ہم ایک ہو سکیں. بالکل یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. ابھی جو ہم ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای بنے، ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ان سے کیا امید ہے؟ امید یہی ہے کہ وہ مقاومت کے اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور نظام میں وہ مضبوطی لائے، جس مضبوطی سے یہ مقاومت جو ہے اور زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور عدل و انصاف سے کام لے. نظام میں جو اپنے لوگوں کے ساتھ سلوک ہے وہ اسی رویے پہ سے رکھے جس عادلانہ رویے کا اس طرح کے نظام سے تقاضا ہوتا ہے، اور اس مقاومت کو انہی اصولوں پہ جاری و ساری رکھے. تو جو یہ ظالم قوم ہے، ظالم نسل ہے جو ایسا ظلم ڈھا رہی ہے، ابھی ان کے لیے ایک میسیج کہ آپ کا ظلم بے شک ختم ہونے والا ہے. اب طاغوت کتنا بھی بڑھے، ظلم کتنا بھی بڑھے، نمرود، فرعون، حامان اور بہت ساری، چنگیز خان سے لے کے ابھی تازہ زمانے تک ہمارے پاس ہٹلر تک بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جب طاغوت اپنے ظلم میں، اپنی طاقت میں بے انتہا مضبوط ہوا اور بڑھا، اور آخر میں پھر وہ نابود ہوا اور مظلوم کی جو ہے وہ فتح ہوئی. قرآن کا وعدہ ہے کہ مظلومین کو ہی جو ہے وارث بنایا جائے گا اس زمین کا. تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ کے دن گنتی کے ہے، اور آپ کے لیے ضمانت ہے، بشارت ہے، ضمانت ہے قرآن کی کہ آپ کو فنا ہونا ہے. اور مظلومین بلا لحاظ مذہب و ملت جو بھی مظلوم ہے، خداوند تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا اور اس زمین کا وارث بنائے گا. انشاءاللہ. شکریہ.